السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ حمدا کثیرا سبحان اللہ بکرۃ واسیلا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد نبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم بعدد کل ذرہ۔ قابل احترام بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، دوستوں اور اس بات کو سننے والے تمام حضرات، اصل میں ابھی ایک ایسے مریض جن کو کینسر ہو گیا، ان کی عیادت کے لیے گیا۔ ویسے کینسر کے مریضوں کی بہت سو کی عیادت ہوئی، کچھ حضرات میرے گھر پہ بھی ایک کینسر کے مریض کو لے کر آئے تھے، اور اس مرض کو جب کسی کی زندگی میں ظاہر میں دیکھتے ہیں، اندر باطن میں ہوتا ہے تو پتہ نہیں چلتا، لیکن ظاہر میں جب دیکھتے ہیں تو واقعی رحم آ جائے، دیا آ جائے۔ اللہ اس مرض سے ہماری سب کی حفاظت فرماوے اور ایسے تمام امراض سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ جل شانہ من والوں نے نباتات، زمین سے اگنے والی چیزیں، چاہے وہ پھل ہو چاہے کوئی بھی چیزیں ہوں، ان میں ایک عجیب و غریب قسم کی اپنی قدرت کا اظہار کیا ہے، مظاہرہ کیا ہے، اور انسانوں کے لیے ایک عجیب انداز سے اس کو نفع کا سامان بنایا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا، اور مثنوی میں حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو بیان بھی کیا ہے۔ گاؤ آبی یعنی دریائی بیل، اس کو دریائی مچھلی بھی بولتے ہیں، موتی نکال کر دریا میں سے، وہ دریا سے باہر آتی ہے دریا کے کنارے پر، گاؤ آبی یعنی یہ مچھلی، اور اس کی موتی کی روشنی میں دریا کے کنارے پر وہ چرنے کے لیے، کھانے کے لیے آتی ہے۔ اس کی غذا جو ہے، اللہ جل شانہ من والوں نے نرگس، نیلوفر جیسے لطیف اور خوشبودار جو نباتات ہوتی ہے، ان کو بنایا ہے۔ جب وہ کھاتی ہے تو اس کے کھانے کے بعد جب اس کا پاخانہ ہوتا ہے تو وہ عنبر بن جاتا ہے۔ جو عنبر آتا ہے وہ عنبر اسی کے پاخانے سے بنتا ہے۔ اس نباتات میں اللہ تعالیٰ نے کیا خوبی رکھی ہے کہ وہ کھاتی ہے گاؤ آبی، اور پھر اس کا پاخانہ عنبر بن جاتا ہے۔ ایسی عجیب ایک چیز کا ابھی چونکہ کینسر کے مریض کو میں نے دیکھا تو دل میں ایک بات آئی کہ 5 مرتبہ سے یہ چلا رہا ہوں، تو اس میں یہ بات بھی لوگوں کے گوش گزار کر دوں، شاید کسی کے لیے نفع کا سامان ہو جائے اور ہماری اپنی آخرت خدمت کے اعتبار سے بننے کا سامان بن جائے۔ تو ان مریضوں کو دیکھا تو بہت رحم آیا۔ اللہ نے ہمیشہ گھر میں استعمال ہونے والا مرچ، جب وہ مرچ بنتا ہے تو ہرا ہوتا ہے، ہری مرچ ہوتی ہے، اور جب اس کو کاٹ کے سکھایا جاتا ہے تو وہ لال بن جاتا ہے۔ جب تک ہری مرچ ہو اس کی منفعت الگ ہے، اس کا نفع نقصان الگ ہے، اور جب لال بن جائے تو پھر اس کا نفع الگ بن جاتا ہے۔ میں نے یہ معتبر، واقعی قابل اعتبار اور مجرب یہ بات دیکھی کہ ایک بھائی کو بلڈ کینسر تھا۔ ایسے 2-3 واقعات میرے سامنے آئے، بلڈ کینسر تھا۔ جب وہ بالکل مایوس ہو چکے علاج سے، اور ڈاکٹروں نے کہہ دیا بس خدمت کرو، باقی تو کچھ بھی نہیں، تو ان کو یوں کہ مرنا ہی مرنا ہے، تو کسی نے بتایا یا کیا کیا یا کیسے ان کو پتہ چلا، تو لال مرچ کا پاؤڈر اپنے گھر پہ بنایا۔ ایسے بازاروں میں بھی پاؤڈر مل جاتا ہے، کسی کو بازار میں اگر اعتماد کے ساتھ کہ جس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے ایسا ملے تو الحمدللہ، نہ ملے تو یہ لال مرچ اپنے گھر پہ لا کر مکسچر میں اس کا پاؤڈر بنایا جائے۔ انہوں نے صبح، دوپہر، شام لال مرچ کا پاؤڈر استعمال کیا، یعنی مرچ کھانا شروع کیا، مرچی کھانا شروع کیا، مرچی کھانا۔ بس اللہ کا کرنا کہ بلڈ کینسر کے مریض ہونے کے باوجود جب یہ آخری علاج پر آئے اور اس کو کھایا تو 3 مہینے مسلسل کھانے کے بعد اللہ پاک نے اس مرچ کے ذریعے سے جتنے جراثیم تھے وہ تمام کینسر کے ختم کیے،
اور ان کو مکمل شفا عطا فرما دی۔ اللہ اکبر۔ لال مرچ کا پاؤڈر کھانے کا طریقہ کیا، وہ ذرا سہولت کے اعتبار سے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی کھا نہیں سکتا ہے کیونکہ وہ تیکھی تو لگے گی گلے میں، منہ میں اس کی جلن ہوگی، تو یوں تو نہیں کھا سکتے ہیں لوگ، تو جو ٹیبلٹ بازار میں ملتی ہے اس ٹیبلٹ کے وہ لائے جائے اور ٹیبلٹ بھر دی جائے۔ صبح میں ناشتے کے بعد 15 ٹیبلٹ، دوپہر کو 15 ٹیبلٹ، شام کو 15، تو میں 15 کہتا ہوں، 10 15 20 ٹیبلٹ نگل جاوے، اندر جا کے وہ مرچ کا پاؤڈر وہ ہو جائے گا، منہ میں کوئی تکھاس نہیں لگے گی۔ ایک آسان طریقہ تو یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے، میں خود بھی اس طریقے سے کھاتا ہوں، ابھی گھر میں کوئی مریض نہیں ہوں اس لائن کا، پھر بھی کہ صبح میں اگر چائے کے ساتھ روٹی لے کر ہم بیٹھے ہیں تو ہلکا سا زیتون یا ہلکا سا گھی، بالکل میں تو اپنی وجہ سے ہلکا سا گھی لگا کر اس کے اوپر 2 چمچ مرچی کا پاؤڈر پھیلا دیتا ہوں، اور پھر پھیلانے کے بعد اس کی سینڈوچ بنا لیتا ہوں، اور سینڈوچ بنانے کے بعد پھر اس روٹی کو کھا کر پھر اس کے اوپر چائے پی لی۔ یہ بھی آسان طریقہ ہے۔ ایسے ہی روٹی پر صبح کھایا، شام کو کھایا، صبح کھایا، شام کو کھایا، روٹی پر پورا 2-3 چمچ پاؤڈر ڈال کر، تیکھا لگے گا لیکن اگر اس طریقے سے کھایا جائے تو بھی مناسب ہے۔ اچھا، اس طریقے سے کھانے میں کوئی مضر نہیں ہے، اس کی ایک دلیل دیتا ہوں تاکہ بالکل اطمینان ہو جائے۔ مریض یا جو مریض نہیں ہے وہ بھی اس طریقے سے کھاوے تو اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، کوئی ضرر نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں ہے اس طریقے سے کھانے میں۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ 1-2 نہیں، 100-200 نہیں، 1000-2000 نہیں، لاکھوں اور کروڑوں آدیواسی لوگ، جنگلوں میں رہنے والے، کاشت کرنے والے، کھیتی کرنے والے، لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں آپ کو خود کو بھی تجربہ ہوگا کہ وہ پتھر کے اوپر لال مرچی ذرا سا کوٹ پھاٹ کر پھر اس کا چٹنی بنا کر اس چٹنی کے ساتھ روٹی کھا کر گزارا کر لیتے ہیں، سالن بنانے کی ضرورت ہی نہیں۔ جب لاکھوں کروڑوں آدیواسی اور کاشتکاری کرنے والے لوگ اس طریقے سے مرچ کو روٹی کے ساتھ کھاتے ہیں اور آج تک ان میں سے کسی کو نقصان نہیں پہنچا، تو مجھے اور آپ کو کھانے میں نقصان کا تو کوئی اندیشہ ہے ہی نہیں۔ میں نے یہ دلیل اس لیے دی کہ مرض والا اور بے مرض والا اس طریقے سے مرچی کھاوے تو اس کو کسی قسم کا خوف خشیت دل میں باقی نہ رہے کہ یار کیا ہوگا۔ بہت سارے لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ بھئی اس طریقے سے کھانے میں مرچی کو جو ہے پیٹ میں گرمی ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، گیس ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ اس سے ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھئی لیلی یعنی ہری مرچ کھانے سے اس میں تیزابیت ہونے کی وجہ سے جلن ہونا، پیٹ میں چاندی ہو جانا، پیٹ میں گرمی پیدا ہو جانا یہ تو ممکن ہے، اس کا تھوڑا سا مضر اثر ہے ہری مرچی کا، لیکن لال مرچی کا ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھئی ایک ذرہ برابر وہ پیٹ میں جانے کے بعد ضرر یعنی نقصان والا کوئی اثر نہیں کرتی، اس سے نفع ہی نفع ہے، لال مرچی کھانی چاہیے، یوں کہا کرتے تھے، واللہ عالم بالصواب۔ تو کینسر کے مریضوں میں، بلڈ کینسر جن کو ہوا، ایسے 2 یا 3 میرے سامنے ہیں کہ جن کو اللہ پاک نے اس مرچ کے کھانے سے شفا عطا فرما دی۔ اور کھانے کی یہ 2 آسان طریقے، اس سے بھی کوئی آسان طریقہ کسی ماشاءاللہ جاننے والے سے مل جائے تو رہے قسمت، نہ ملے تو کم سے کم یہ 2 آسان طریقے ہیں۔ ٹیبلٹ میں بھر کر کوئی پاؤڈر کھا سکے الحمدللہ، روٹی پر لگا کر کھا سکے الحمدللہ۔ اگر کینسر کے مریضوں کو یہ ایک یعنی گزارش ہے، نہ ایسا نہ کوئی حکم کہ نہ کوئی وہ، اور تجربہ کرنا ہو ساری دواؤں سے جب بالکل بیزار ہو جاوے اور کہیں بھی کوئی شفا کی امید نہ رہے، اور اس طریقے سے اس غذا کو جس کو ہم یعنی اس اللہ کی نعمت کو جو ہمیشہ گھروں میں سالن میں ڈالتے ہی رہتے ہیں، کھاتے ہی رہتے ہیں، جس کے کھانے سے آج تک کوئی نقصان نہیں ہوا ہے، تو اس کو اگر اس طریقے سے اگر کھایا جائے تو کبھی امید ہے کہ جیسے یہ 2-3 آدمیوں کو جس کی اطلاع ملی اس کے کھانے سے، دوسروں کو بھی شاید کوئی کینسر کے مرض کے اندر میں اور کینسر کے جتنے بھی اندر میں جراثیم ہوتے ہیں ان کو ختم کرنے میں مدد مل سکے۔ بس دل میں ایک تمنا آئی کہ بھئی اس سے جب تجربہ آپ لوگوں کو ہوا، سنا گیا، مجرب آدمیوں نے بتایا کہ واقعی یہ کینسر کے مرض میں اس نے ہم کو شفا دی ہے، تو لاؤ گوشت گزار کر کے رکھے
کوئی ہمت کر کے اگر اس کو تجربہ کرے اور فائدہ مل جائے تو الحمدللہ، اور میں نے جو دلیل دی اس دلیل کے مطابق کوئی نقصان تو اس سے ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ من والوں نے ان نباتات میں ایک عجیب و غریب قسم کی خاصیتیں رکھی ہے، لیکن نہ جاننے کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے معمول بہا نہیں ہے، اور نہ جاننے کی وجہ سے ہمارے عمل میں نہیں ہے۔ جانکاری میں آ جانے کے بعد شاید اس کے ذریعے سے منفعت ہمیں ملے اور ہمارے لیے صحت کا سامان بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالی صحیح سمجھ کے ساتھ چیزوں کو کھانے کی، پینے کی، اور کھا پی کر جو طاقت ملے اس کو اللہ کی عبادت میں اور تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں لگانے کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔